سوال ہے اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب ہے بصرہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بتائیں کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب ہے گوشت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ گزارا کتنا تھا؟ 7 برس۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنتی ہیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگ کیوں ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ سوال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو مطلع کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے۔ سوال ہے قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب ہے قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔
نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 10 برس قبل پیدا ہوئی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، اگر قرض خواہ تنگ دست ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دو، اور اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے تم سمجھو۔ سوال ہے، بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر مبارک 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب ہے 30 سال۔ جنتی جنت میں کتنی دیر تک سوئیں گے؟ نہیں سوئیں گے، کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ آپ علیہ السلام کے والد نمرود کے ملازم تھے۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب ہے 4 آیات میں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے زینب بنت حارث سلام بن مشکم نے دیا تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن صاحبزادے کے وصال پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت قاسم کے وصال پر۔ سوال ہے، خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب ہے سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے، قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ کس جنگ میں قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے؟
جنگ صفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص کے مشورے سے قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے۔ کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف 1 دن ہوتی ہے؟ وضع حمل کے وقت، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد، چاہے 1 دن میں ہی ہو جائے۔ کون سے صحابی رسول کو ترجمان القرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ وہ کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ اسلام۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ جواب ہے غزوہ تبوک۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ سوال ہے، جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ناک۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب ہے حضرت اماں حوا کے کہنے پر۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس وقت عذاب آیا تھا؟ جواب ہے صبح کے وقت۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب ہے 40 دن کا۔ سوال ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب ہے 300 کلو سونے سے بنتا ہے۔ سب سے آخری پارے کا نام کیا ہے؟ اما پارا۔ شہید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟
जवाब है 27 मरतबा। सवाल है किस नबी की बीवी यहूदियों की एजेंट थी? जवाब है हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी। किन 5 कामों में जल्दी करनी चाहिए? कि मेहमान को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में, गुनाहों से तौबा करने में। कौन सी ज़ौजा मुताहरा अपने हिस्से की बारी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे देती थी? उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है मस्जिद में कौन सी चीज खाकर जाने से मना फरमाया गया है? जवाब है प्याज खाकर जाने से मना फरमाया गया है। सवाल है वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू मक्का में और दूसरा मदीना में नाजिल हुआ? जवाब है सूरह मुजम्मिल। शादी के बाद की सूरत की तिलावत करने से जिंदगी में खुशियां आती हैं। अगर आपकी बेटियां इज्जत के साथ घर से रुखसत हो गई हैं लेकिन इनकी ज़िंदगी में खुशियां नहीं हैं तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और अपने घर में सूरह मुजम्मिल की तिलावत करें और हर नमाज के बाद अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ करें और हर शादीशुदा लड़की भी रोज़ाना अपने घर में सूरह मुजम्मिल पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह इसे खुशियां नसीब होंगी। सवाल है उस रूमी जर्नल का नाम बताएं जो अजनादीन के मार्के से पहले मुसलमान हो गया और मुसलमानों की तरफ से लड़ता हुआ शहीद हुआ। जवाब है जर्जा रूमी। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद मुबारक जनाब खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई? जवाब है सिवाय हजरत इब्राहिम के बाकी सारी औलाद इन्हीं के बतन अतर से पैदा हुई। सवाल है बैत उक़बा सानी में कितने लोग शामिल थे? जवाब है 75 मर्द और 2 औरतें। सवाल है जहरी नमाज से क्या मुराद है? जवाब है वो नमाज जिसमें इमाम बुलंद आवाज में किरात करता हो। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी किस मकाम पर गूंदी गई? जवाब है खाना काबा के मकाम पर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा किस सहाबी ने पढ़ाई थी? इमाम इब्ने जूजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अहद खिलाफत में हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो को लोगों की नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया और लोगों ने भी हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो को तरजीह दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा भी हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ही पढ़ाई। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब एक ही किस्म की ग़िज़ा मनो सलवा खाते जी भर गया तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किन चीज़ों की फरमाइश की? जवाब है खीरा, ककड़ी, लहसुन, प्याज और सब्जियां।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ دجال کے فتنے سے۔ سوال ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب ہے جنگ یرموک میں۔ سوال ہے، قرآن حکیم نے آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے۔ جواب ہے الحیوان۔ کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ کس وقت عورت کو دفن کرنا حرام ہے؟ جب تک نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا؟ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چونٹیوں کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حمام بنوایا؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔